حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. 18 سال جناب ایوب علیہ السلام کو اللہ نے صحت عطا فرمائی، تندرستی عطا فرمائی. اونٹ اتنے تھے کہ گنے نہیں جاتے تھے، گائیں اتنی تھی کہ شمار نہیں کی جاتی تھی، بکریاں اتنی تھیں کہ شاید کوئی ایسی حویلی موجود نہ ہو جہاں ان کو سنبھالا جا سکے. فرشتے کہنے لگے مولا تو کہتا ہے تیرا یار ہے، اور وہ تو مال کے اندر لگا ہوا ہے، وہ تو اعلیٰ قسم کے مکانات میں جائیدادوں میں 7 بیٹے ہیں اور جوان بیٹے ہیں، وہ تو ہر وقت بچوں سے پیار کرتا رہتا ہے، تو کہتا میرا یار ہے. اللہ نے فرمایا وہ میرا یار ہے، میں دلوں کے بھید جانتا ہوں، تم کہتے ہو تو آزمائش کر لیتے ہیں. جانوروں کو بیماری آئی تو ایک ہی دن میں سارے اونٹ مر گئے، 2 دن گزرے تو ساری گائیں ساری مر گئیں، بکریاں بھی ایک بیماری کا شکار ہو گئیں. جناب ایوب اور آپ کی زوجہ گھر سے باہر نکلے تو زلزلہ آیا، ایک ہی دن میں 7 بیٹے. ابھی صدمہ سر پہ تھا کہ رب نے بیمار کر دیا، پورے وجود پر پھنسیاں، پھوڑے، تکلیفیں. حضرت ایوب کی زوجہ آپ کی خدمت میں آئیں، کہنے لگی اے ایوب دعا کرو، آپ پیغمبر ہیں، آپ کے منہ سے تو لفظ نکلتے ہیں اللہ قبول فرما لیتا ہے، آپ دعا کرو. کہنے لگے یہ بتا شفا کتنا عرصہ رہی ہے، مال کتنا عرصہ رہا ہے، یہ بتا میرے پاس اولاد کتنا عرصہ رہی ہے. کہنے لگی 18 سال. کہنے لگے 18 سال اس کا فضل کرم احسان رہا ہے، اب ذرا مجھے 18 سال تکلیف میں رہ لینے دے، پھر دعا بھی کر لوں گا. تو فرمانے لگے اللہ کو نہیں پتا ایوب بیمار ہے، میں صبر کروں گا. 18 سال گزرے، وہی فرشتے بارگاہ خداوندی میں کہنے لگے یا اللہ ہم جان گئے ہیں واقعی تیرا پکا یار ہے. حضرت ایوب علیہ السلام تندرست ہو گئے، شفا ہو گئی. ایک عرصہ گزرا تو آپ کی زوجہ ایک دن آپ سے پوچھنے لگی ایوب وہ دکھ اچھے تھے یا یہ سکھ اچھے ہیں؟ فرمانے لگے دن تو سارے ہی اللہ کے ہیں، پر اگر مجھ سے پوچھو تو دکھ ہی اچھے تھے. صبر کرتا تھا، کبھی کبھی رو بھی پڑتا تھا. دکھ تھے تو بارگاہ خداوندی میں جاتا تھا تو آنسو بھی بہہ جاتے تھے، تکلیفیں تھی تو سجدہ کرتا تھا تو مصلی بھیگ جاتا تھا، درد تھا ہاتھ اٹھاتا تھا تو داڑھی پہ آنسو گرتے تھے. جب سے سکھ آئے ہیں آنسو ہی خشک ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ دکھ ہے تو درد ہے، دکھ ہے تو سوز ہے، دکھ ہے تو انسان کے دل کے اندر تڑپ ہے. فرمایا مجھے تو لگتا ہے اصل اللہ کا بندہ وہی ہے کہ اللہ اسے مصیبت پہ رکھے اور وہ خدا سے صبر کر کر کے اجر حاصل کرتا رہے. صبر کرنا اور مصیبتوں کے اوپر اپنے آپ کو ٹھہرانا کام مشکل. اور جب اللہ آزمائش ڈالتا ہے نا تو جو کام سیدھے ہوتے ہیں وہ بھی الٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جب اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، جب انسان پر اللہ کی طرف سے کوئی چیز نازل ہوتی ہے، آپ سونے کو ہاتھ رکھتے ہیں تو مٹی ہو جاتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی انسان مٹی میں ہاتھ رکھتا ہے تو اللہ اسے سونا بنا دیتا ہے.